بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ویڈیو کا موضوع ہے 70 آدمی مر کر زندہ ہو گئے۔ آخر یہ 70 آدمی کون تھے جو مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہو گئے؟ یہ 70 آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہونے، بات چیت کرنے کے لیے کوہ طور پر جایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر 40 دن کے لیے تشریف لے گئے تو سامری منافق نے چاندی سونے کے زیورات پگھلا کر ایک بچھڑے کی مورت بنا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں تلے کی مٹی اس مورت کے منہ میں ڈال دی تو وہ زندہ ہو کر بولنے لگا۔ پھر سامری نے مجمع عام میں یہ تقریر شروع کر دی کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کوہ طور پر گئے ہیں، لیکن خدا تو خود ہمارے پاس آ گیا ہے، اور بچھڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہی خدا ہے۔ سامری نے ایسی گمراہ کن تقریر کی، بنی اسرائیل کو بچھڑے کے خدا ہونے کا یقین آ گیا اور وہ بچھڑے کو پوجنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو بنی اسرائیل کو بچھڑا پوجتے دیکھ کر بے حد ناراض ہوئے۔ پھر غضب و جلال میں آ کر اس بچھڑے کو توڑ پھوڑ کر برباد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش نہیں کی ہے وہ لوگ بچھڑا پوجنے والوں کو قتل کر دیں۔ چنانچہ 70,000 بچھڑے کی پوجا کرنے والے قتل ہو گئے۔ اس کے بعد یہ حکم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائیں، اور یہ سب لوگ بچھڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگیں کہ بچھڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے 70 آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب لوگ کوہ طور پر طلب معذرت استغفار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے بنی اسرائیل، میں ہی ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دے کر تم لوگوں کو بچایا ہے، لہٰذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سن یہ 70 آدمی اپنی ضد پر بالکل اڑ گئے کہ ہم کو آپ خدا کا دیدار کروائیے، ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے کہ خداوند عالم نے یہ فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا، مگر یہ شریر و سرکش لوگ اپنے مطالبے پر اڑے رہ گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار اس طرح فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایسی خوفناک چیخ ماری کہ خوف و ہراس سے لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ 70 آدمی مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے کچھ گفتگو کی اور ان لوگوں کے لیے زندہ ہونے کی دعا مانگی تو یہ لوگ پھر سے زندہ ہو گئے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 میں موجود ہے۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ اپنے پیغمبر کی بات نہ مان کر اپنی ضد پر اڑے رہنا بڑی ہی خطرناک بات ہے۔ پھر ان 70 آدمیوں کا مر کر زندہ ہو جانا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار اور اعلان ہے، تاکہ لوگ ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا قانون یہ تھا کہ گناہ اور شرک کرنے والوں کو قتل کر دیا جائے۔ پھر قوم کے نیک لوگ ان کے لیے طلب معذرت اور دعائیں مغفرت کریں، تب ان شرک کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی تھی۔ مگر ہمارے حضور سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کیونکہ آسان شریعت ہے، اس لیے اس کے قانون میں توبہ قبول ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ گناہ کرنے والے نے اگرچہ کفر و شرک کا گناہ کر لیا ہو، سچے دل سے اپنے گناہ پر اللہ تعالیٰ کے حضور شرمندہ ہو کر معافی طلب کرے اور اپنے دل میں یہ عہد و عزم کر لے کہ وہ پھر سے گناہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا اور اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ توبہ قبول ہونے کے لیے گناہ کرنے والوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے طفیل ہے کہ وہ اپنی امت پر رؤوف و رحیم اور بے حد مہربان ہے، تو ان کے طفیل اللہ تعالیٰ بھی اپنے حبیب کی امت پر بہت زیادہ مہربان ہے۔
تو ناظرین یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ اس طرح کے مزید اسلامک واقعات، قرآن و حدیث اور قرآن مجید کو قواعد و مخارج کے ساتھ سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔